बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात, जंग और अमन दोनों की एक कीमत होती है। जंग की कीमत खून, जबकि अमन की कीमत अना, गुस्सा और इज्जत नफ्स की कुर्बानी होती है। आपको बाज़ औक़ात अमन के लिए अपना गुस्सा दबाना पड़ जाता है, अपनी अना का झंडा सरनिगू करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात अपनी इज्जत नफ्स पर भी दूसरों के जूते बर्दाश्त करना पड़ जाते हैं। और आप अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप जंग का तवील रास्ता इख्तियार करते हैं, और इस दौरान आपको अना के साथ साथ जान की कुर्बानी भी देना पड़ जाती है। ये स्ट्रेटेजी कौमों के लिए अक्सर औक़ात घाटे का सौदा साबित होती है। मौजूदा तारीख में अना की कुर्बानी का एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या चेचनिया के सदर ज़ैलम खान और रूसी सदर बोरिस येल्सिन के दरमियान 1997 का मुआहदा था। चेचनिया नवंबर 1991 में आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ ही इसकी रूस के साथ लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मुज़ाकरात और अमन की कोशिशें शुरू हुई, यहां तक कि मई 1996 में अमन मुज़ाकरात शुरू हो गए। बोरिस येल्सिन और ज़ैलम खान के दरमियान मीटिंग तय हुई। ज़ैलम खान मीटिंग के लिए आया तो बोरिस येल्सिन सदारती कुर्सी पर बैठा था। ज़ैलम खान ने मुतालबा कर दिया कि मैं भी सदर हूं और ये भी सदर है, हम दोनों बराबर हैं। ये जब तक अपनी कुर्सी से उठकर मेरे सामने नहीं बैठेगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। ज़ैलम खान का मुतालबा इशू बन गया। झगड़ा तवील हो गया, लेकिन इससे कबल के डेडलॉक हो जाता, बोरिस येल्सिन ने अपनी अना की कुर्बानी दे दी। वो अपनी सीट से उठा और ज़ैलम खान के सामने बैठ गया, और यूं चेचनिया और रूस के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। बोरिस येल्सिन के उस इक़दाम पर शदीद तनकीद हुई। अवाम ने इसे रूस की बेइज्जती करार दे दिया, मगर बोरिस येल्सिन का कहना था कि वक्त इसका फैसला करेगा, और वक्त ने साबित कर दिया कि बोरिस येल्सिन का फैसला दुरुस्त था। रूस और चेचनिया के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए। ज़ैलम खान अगला इलेक्शन हार गया, उसकी जगह मसादोख सदर बना। उसने रूस के साथ मुआहिदा किया। इस मुआहिदे से रूस को बेइंतहा फायदा हुआ। ज़ैलम खान को 1998 में मुल्क बदर कर दिया गया। वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई में धक्के खाता रहा। आखिर में कतर में पनाहगज़ीन हुआ और 2004 में दोहा में कार बम धमाके में जाँ बहक हो गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर बोरिस येल्सिन 1997 में अपनी कुर्सी से ना उठता और ज़ैलम खान वापस चला जाता तो क्या होता। यकीनन मुज़ाकरात का अमल कठाई में पड़ जाता, हजारों जानें चली जाती और रूस को अरबों डॉलर का नुकसान होता। इस अमन की बुनियाद अना की एक छोटी सी कुर्बानी थी। हमें भी आज मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए अना की ऐसी ही कुर्बानियां देना होंगी। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर फैसले करना होंगे। तालिबान से अगर मुज़ाकरात मुमकिन है तो फिर मियां नवाज शरीफ को बोरिस येल्सिन बनना होगा। इन्हें अपनी अना कुर्बान करके ये मसला हल करना होगा। दूसरी सूरत में हम अगर जंग करते हैं तो फिर इसके लिए भी हम सबका इकट्ठा होना जरूरी है। हम इस तरह तकसीम होकर ये जंग नहीं जीत सकेंगे। ख़वातीन रात, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फरमाया, कुछ सियासतदान खौफज़दा और बुज़दिल हैं। ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में जानबूझकर कौम को मगालते में डाल रहे हैं। ये बुज़दिल और खौफज़दा सियासतदान कौन हैं? जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने आज फरमाया कि उसामा बिन लादेन जैसे लोग मरते नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहते हैं। मुनव्वर हसन क्या कहना चाहते थे? वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकातें शुरू कर दी। कल इन्होंने अपनी पार्टी का पार्लियामानी इजलास बुलाया। आज इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात की। ये अब दूसरे सूबों के वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे और इमरान खान, खुर्शीद शाह, मौलाना फजलुर रहमान और MKM की लीडरशिप को भी एतमाद में लेंगे। इन सलाह मशवरों के दौरान कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। और आज MKM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। इनका कहना है कि मैं तालिबान की हिट लिस्ट पे हूं, मगर हुकूमत को मेरी परवाह नहीं। क्यों नहीं है? हम आज के प्रोग्राम में ये चारों नुक्ते डिस्कस करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत मुज़ाकरात या जंग में किसी एक का इंतखाब करने में गैर जरूरी ताख़ीर से काम ले रही है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख़ासत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आज़म खान सवाती साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान अब्दुल रशीद गुडेल साहब MNA और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे तीसरे मेहमान सिराजुल हक साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना, जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं। सबसे पहले सिराज साहब आपकी तरफ आना है। दो चीज़ें, एक तो आज आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि वहाँ पर सिर्फ बिजली का मसला डिस्कस हुआ, जबकि जो आपका सबसे बड़ा मसला है वो है दहशतगर्दी। वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, इस किस्म की कुछ चीज़ें हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत सारे मसाइल डिस्कस हुए। असल में कल हमारा एक जरगा हुआ था कौमी असम्बली की मेंबरान का और सेनेटर का, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं।
انہوں نے قرارداد بھی پاس کیا. تو اس قرارداد کی روشنی میں آج ہم نے ان سے بات کی. اس میں بجلی کے حوالے سے بات تھی جو خالص منافع ان کی روح سے خیبر پختونخوا کو ملنا چاہیے، نہیں مل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. گیس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ہم بھی ترمل پاور کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اضافی جو گیس ہے وہ ہمیں لاٹ کیا جائے. ہم نے بات کی کہ ہمیں صوبائی سطح پر ملک کے اندر اور باہر قرضے لینے اور یہاں اس پہ پروجیکٹ لگانے کی اجازت بھی دی جائے. اور ہم نے یہ بات بھی کی کہ بد امنی کی وجہ سے یا موجودہ سچویشن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو جو بہت ہی معاشی نقصان پہنچا ہے، ایون یہ کہ ایک ڈویژن کا سروے کیا گیا ہے 86 ارب روپے کا. تو ہم نے وزیر اعظم سے بات کی کہ اس میں بھی یعنی ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے. اور پھر ہم نے یہ کی کہ جو آپریشنز کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو جو صورتحال کا سامنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے اگر خیبر پختونخوا کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. اور جس طرح پنجاب کے حوالے سے آپ لوگوں کا ایک تو نظر ہے، تو ہمیں بھی انہیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک ریلیشن جو آئین کے مطابق ہے وہ رکھنا چاہیے اور آگے لے جانا چاہیے. اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے کچھ کام اس کے حوالے کیا. نثار خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا، اور میرے خیال میں آج کی ملاقات اچھی تھی اگر ان وعدوں کو جامہ پہنا سکے جو انہوں نے آج ہمارے ساتھ کیے. اب جو دہشت گردی کا ایشو ہے، جس طرح طالبانائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے پورے پاکستان کا کنسرن ہے، اور سب سے زیادہ آپ کے صوبہ متاثر ہوتا ہے جب بھی اس قسم کی صورتحال خراب ہوتی ہے. ابھی بھی ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، تو جو بلو بیک کرے گا وہ آپ ہی کا صوبہ، اس میں افیکٹس آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کو بڑا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آج پرائم منسٹر کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو میرا خیال یہ تھا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس معاملے میں کوئی بڑا فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے شاید آپ نے یہ اپارچونٹی مس کر دی. نہیں چودھری صاحب، ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچ گیا ہے، پہنچ رہا ہے، پہنچے گا. اور اس لیے ہم نے چاہا ان سے بات کی کہ آپریشن کے علاوہ امن کے قیام کے لیے جتنی بھی آپشنز ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں بھرپور اچھا یہ تعاون کے بتائیے لیے گا تیار کہ ہے. آپ آپریشن کی حمایت میں ہیں وزیر کی حیثیت سے اور جماعت اسلامی کے نائب امیر کی حیثیت سے، آپ آپریشن کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ طالبان کے ساتھ ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ نہیں میں طالبان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ایک بیماری کے حوالے سے ایک ڈاکٹر کا ایک نسخہ ہوتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کا دوسرا، ہمارا اسٹریٹجی پر اختلاف ہے. اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپریشن کراچی میں ہوئے ہیں، آپریشن بلوچستان میں ہوئے ہیں، آپریشن قبائلی علاقوں میں ہوئے، لیکن 10 سال آپریشن کے بعد آپریشن کا نتیجہ اب بھی یہی نکلا کہ ہم پھر آپریشن کے لیے ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے اس کے لیے نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہماری قبائلی علاقوں کے زعماء کو، وہاں کے منیجر اور سینیٹر کو، نہ وہاں کے ملکان کو، نہ وہاں کے علماء کو، نہ وہاں کے ایلڈر کو. کس کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ ایشو آپریشن ہے یا اس پہ اعتماد میں لینا ایشو ہے؟ آپ کا کنسرن کس چیز سے؟ یعنی دیکھیے چودھری صاحب، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر وزیر اعظم کو ایک مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کے لیے. نہ قومی اسمبلی میں دوبارہ اس پر بات ہوئی، نہ ان سیاسی لیڈروں کو دوبارہ اکٹھا کیا کہ جناب آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، ہم ناکام ہو گئے اس لیے ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں. گڈیل صاحب، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمام سٹیک ہولڈر کنفیوز ہیں اس وقت کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا شہر کراچی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، سب کا شہر ہے وہ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بہت زیادہ کنسرن ہے، اور ہمیشہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. میں پہلے تو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. اب اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ اس سے اسٹیٹ کیوں نہیں نکل پا رہے؟ بہت شکریہ جاوید بھائی. ابھی آپ نے میٹنگ کی بات کی ان کی اور پی ایم صاحب کی. نبی کریم صاحب کی حدیث ہے، انہوں نے کہا ہے، فرمایا انہوں نے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو مال پہ بات ہوگی، انسانی جان پہ بات نہیں ہو رہی، جو آپ کے بات سے اندازہ ہوا اور ان کی بات سے اندازہ ہوا. رہی بات آپریشن کی، تو جاوید بھائی جب اے پی سی ہوئی تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب قوم کی مفاد کی بات آئی، پاکستان کی بات آئی، ہم نے کہا مذاکرات ساری قوم متفق ہے تو چلو ہم بھی متفق ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید بھائی کہ جب اے پی سی ہوتی ہے اس کے دوسرے تیسرے دن دھماکہ ہو جاتا ہے، 5-7 دن دھماکہ ہو جاتا ہے. اس بات کو لے کے آج تک 46 دھماکے سے زیادہ ہو چکے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں.
اور لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. ہماری تنصیبات بچوں کو اسکول پتہ نہیں کیا کیا جہاں چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور انسانوں کو مار دیتے ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا جاوید بھائی کہ واقعی ہمیں پاکستان عزیز ہے یا ڈنڈا بردار شریعت عزیز ہے. اب جو آئین پاکستان کو نہ مانے، جو 22-25 فوجیوں کو شہید کرنے کے آدھے گھنٹے بعد کہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ قوم کا اوپینین کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. قوم ایک فیصلہ کر لے کہ کرنا کیا ہے. سیاستدان ایک فیصلہ کر چکے، ان کو امپلیمنٹ گورنمنٹ کا کام تھا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ایک پالیسی بنا دے کیا کرنا ہے. اینف از اینف جاوید بھائی. اب یہاں تک ہو گیا کہ پروگراموں کے دوران اینکرز کو دھمکیاں آتی، آپ کو بھی شاید آئی، تو ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یا تو یہ قوم کو سچ بتا دے. اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی نا، اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی، حکومت نظر نہیں آ رہی. سر یہ فیصلہ حکومت نے کرنا. جاوید بھائی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اوپینین ڈیوائیڈ کرنے والے کہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ. اور بچھڑے بھائی کیا مطلب جو حاضر بھائی ہیں اسے گلے کاٹنے کا اختیار دیا کس نے؟ کیا قانون کی روح سے جو آئین کی پابندی نہ کرے وہ ملک کا غدار نہیں ہے؟ اگر ہم مشرف کی 6A کی بات کرتے ہیں، 6 کی بات کرتے ہیں اور بقایا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف مشرف کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے گلے کاٹے. 50-60 ہزار لوگوں کے گلے کاٹے گئے، مار دیے گئے. فوجی ہمارے 6-7 ہزار فوجیوں کو شہید کر دیا گیا. اور شہید ہونے والے فوجیوں کو شہید نہیں کہا جاتا، اور جو طالبان کا کمانڈر مارا جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے. آج ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا جو آپ نے سنا ہوگا. ہاں جی، وہ ہے اسامہ بن لادن جیسے لوگ مرتے نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں. دنیا کا ہائی ویلیو ٹارگیٹ اگر مار دیا جاتا ہے تو دل میں دکھ کس کے ہوتا ہے؟ جب پاکستانی ریاست میں بے چینی پھیلا رہے. اب ایک قوم کو پتا ہونا چاہیے، قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے اور کون سے لوگ ہیں جو قوم کا اوپینین ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اگر پاکستان میں مطلب ڈاکٹر کے علاج کی بات ہوئی نا کہ ایک علاج دوسرا علاج ہے، مجھے بتاؤ کہیں خدا نہ خواستہ کہیں کینسر ہو جاتا ہے، آپ کیا کرو گے؟ کینسر پہ لیپا پوتی کرو گے؟ کینسر کے وہ حصہ کاٹو گے؟ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر کی بات کرتے، میں اس ڈاکٹر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ کینسر کو کیا کرو گے؟ کاٹو گے نا. اگر پاکستان میں جو کرائم پنپ رہا ہے، دہشت گردی پنپ رہی ہے، ہم آج فیصلہ نہیں کرتے تو کیا یہ قوم کو بتا دیں کہ ہم نے ان کے حوالے ملک کر دیا؟ بالکل صحیح. اچھا میں آج سواتی صاحب آج بلاول صاحب کا بڑا دلچسپ بیان آیا اور BBC کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. اس میں 2 نقطے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ کچھ سیاستدان خوفزدہ اور بزدل ہیں اور یہ جان بوجھ کے مخمصے میں انہوں نے قوم کو پسا رکھا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ سیاستدان جو قوم کو مخمصے میں پسا رہے ہیں وہ آپ تو نہیں ہیں کہیں؟ نہیں، بیسیکلی جو ہے میں تو تبصرہ کرنا بھی میرا خیال ہے کہ اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنی ترجمانی کر رہے ہیں. جو بات انہوں نے کی اپنے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بزدل ہیں اور بزدلی کی نشانی جو ہے ان کی زندگی کا حصہ ہے. میرے ملک کا مال لوٹا، میرے پاکستان کو جس ڈگر پہ لے کے گئے. طالبان کے خلاف کلیئر لائن ہے ان کے، یعنی پیپلز پارٹی اور MKM 2 جماعتیں جن کی لائن بالکل کلیئر ہے. لیکن دبئی کے اندر بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ان کی وہ لائن ہے، یا بلٹ پروف شیشے کے پیچھے ان کی وہ لائن ہے. لیکن ایک عام زندگی گزارنے والے پاکستانی کی زندگی کی ترجمانی وہ نہیں کرتے، اس کی مشکلات کی ترجمانی نہیں کرتے. میں کچھ جو ہے اس بارے میں بھی جو آج کا موضوع ہے اس پہ ذکر کروں گا، بجائے اس کے کہ بلاول صاحب کی بلبلیوں کے اندر جو ہے اپنا وقت جو ہے ضائع کروں. بنیادی طور پر بات وہی ہے کہ جو آپ نے اپنی اورینٹیشن کے اندر جو ہے یہ بتایا کہ روس اور چیچنیا کے درمیان میں ایک نہیں بلکہ آپ لیبنان کو دیکھ لیں، آپ آئرلینڈ کو دیکھ لیں، دنیا کے بے شمار آپ کو اس قسم کے تاریخ کے حوالے ملیں گے جس میں قوموں نے، طاقتور قوم نے، طاقتور گروپ نے، طاقتور حکومت نے اپنے آپ کو امن کے لیے اس بات پر آمادہ کیا کہ نہیں، معاہدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے دوسرا فریق نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم کس سے کریں؟ دیکھیں، اگر کہیں سنجیدگی نظر آ جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں. آج تک تو ہم نے غیر سنجیدہ حکومت کے ہر طرف طریقہ کار کو دیکھا ہے، اور سنجیدہ جب ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پہ نقطے پہ. دیکھیں، ایک مسلمان کی جان میرے اس ملک کے اندر بچانا یہ بہت بڑا جہاد، ایک مسلمان کی امن کے لیے.
اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ آپ نے گڈیل صاحب کا ایک نقطہ آپ نے سنا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آج سارا دن یہ خبر ہے، یہ بریکنگ نیوز تھی، منور حسن صاحب کا بیان کہ اسامہ بن لادن جو ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ سر میرے آپ لیے اتفاق کرتے ہیں منور حسن سر صاحب؟ میرے لیے وہ ایشو نہیں ہے، میرے لیے ایشو یہ ہے کہ ہم امن کے لیے آج ہماری فوج تباہ ہو رہی ہے، آج ہمارے معصوم شہری مارے جا رہے ہیں، آج کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 10 سال سے پورا 10 سال سے اگر اسی طریقے اس طرح جو ہے اس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اور ہاں کہیں امن کا نام نہیں۔ دیکھیے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں صوبے کے، ٹھیک ہے، یہ سارے فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ بھی مطالبہ کرتے رہیں گے اور میں بھی مطالبہ کرتا رہوں میرا یہ خیال ہے، گڈیل صاحب بھی مطالبہ کرتے رہیں گے، یہ مسئلہ حل کون کرے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بھول بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے ناظرین کو پھر بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کر وفاقی حکومت کو دے دیے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ واپس لے لیں ان سے نہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ کم از کم اس طرح نہیں ہوتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پورے وفاق کو دیکھ لیں، فاٹا کی صورتحال کو، ہماری صورتحال کو، وفاق کے گڈیل صاحب کی طرف جانے دیں مجھے، وفاق کی رہنمائی کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے بسم اللہ، ہمیں بتائیں تو صحیح، لیکن آنکھ مچوڑی کی صورت میں بتا کے کر لیا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ دیکھیں نا، اب ظاہر ہے کہ ہمارا اعتماد تو لیا جائے گا نا، کیونکہ دوسری بڑی مسئلہ اعتماد کا ہے سر، آپریشن کا نہیں ہے سر۔ اعتماد کی بات ہے، دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں میں پورا کر لوں، ہمیں جب اعتماد میں لیا جائے گا تو کم از کم ہمیں سنا جائے گا، ہمارے موقف سنا جائے گا، ہماری نیریٹو کیا ہے، ایشو یہ ہے آپ کو بتا دیا جائے اور اس کے بعد کر لیا جائے۔ نہیں اس طرح نہیں۔ جی گڈیل صاحب، میں تو ہنسوں گا ان کے جواب پہ۔ انہوں نے ابھی کہا ایک مسلمان کی جان بچا لی جائے، تو جاوید بھائی لگتا ہے ہم دونوں شاید مسلمان نہیں ہیں، ہم کلمہ کو مسلمان ہیں، ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان کسی کو مارے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ 60,000 لوگوں کو مارا انہوں نے، ایک مسلمان کی جان بچائی جائے۔ ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے، اس کے بدلے میں 5 بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ مرتے ہیں؟ اور گورنمنٹ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ڈرون میں دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے بعد ہماری فوج نے کارروائی کی ابھی کچھ دنوں پہلے، 44 دہشت گرد مارے گئے، تو شور مچ گیا جی فوجی کارروائی ہو رہی ہے۔ ارے بابا، جو کراچی سے لے کے پشاور تک، پشاور سے لے کے لاہور تک، لاہور سے لے کے کوئٹہ تک مسلک کی بنیاد پہ، دین کی بنیاد پہ، چہرے اور زبان کی بنیاد پہ مار رہا ہے، تو جو مرنے والا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا آپ کلمہ یہ نہیں پڑھتے جو میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے کیا مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت پڑے گی ان لوگوں سے؟ یہ کہتا ہے ایک مسلمان کی جان بچائی جائے، یعنی طالبان مرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، میں اور آپ مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری مجھے کمپلیٹ کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات ہے کنفیوز کی، کہ ان کے جو 3 MP شہید ہوئے، کس نے مارا ان کو؟ کس نے مارا جی بتائیے سر اس کے بارے میں کوئی الفاظ کیے، ان کے گھروں پہ جایا گیا، ان کے گھروں پہ فاتحہ کی گئی۔ خدا کے واسطے آج ہمیں ہمت کرنی ہوگی، موت آنی ہے، قال وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہر چیز کو موت آئے گی۔ دیکھیں جو بنیادی بات ہے، ایک آدمی کا نہیں، یہ ایک آدمی کا نہیں، سن تو لے، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی شہری کا جو ہے۔ جاوید بھائی، میری موت جس دن آنی ہے اس سے 1 سیکنڈ پہلے نہیں آئے گی، اور 1 سیکنڈ میرے کو زندگی زیادہ نہیں ملے گی۔ اگر بحثت مسلمان میرا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، مجھے 15 گارڈ نہیں بچائیں گے، 20 گارڈ نہیں بچائیں گے۔ 20 گارڈ والے بھی اڑ گئے نا، مر گئے نا، شہید ہو گئے نا، لیکن میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میں سچ کو سچ کہوں اور جھوٹ کو جھوٹ کہوں۔ جب منافقت ہو رہی ہے مجھے کھل کے بتاؤں، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو نہ لگے۔ مجھے وقفہ لینا دے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ کل پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ایوان میں جائیں گے، اور وہ وہاں پہ ایوان میں جا کے شاید وہ کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور اس سے شاید یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ ہم کل تک پرائم منسٹر صاحب کا انتظار کریں گے کہ وہ ایوان میں جا کے کیا بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ان کی طرف سے ایک پالیسی بیان آ جائے جس کے بعد یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ تھا۔ حکومت نے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ کل انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلوایا، اور اس سے انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرین سے پوچھا تھا کہ جنگ ہونی چاہیے یا مذاکرات ہونے چاہیے۔ آج انہوں نے خیبر پختونخوا کی قیادت کے ساتھ رابطہ کیا۔ اس کے بعد حکومت کا یہ خیال ہے کہ وہ دوسرے تمام چیف منسٹر سے ملے گی، اور اس کے علاوہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپریشن ہونا چاہیے یا پھر مذاکرات ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے اس سارے کھیل میں، سارے عمل میں تقریباً 10-15 دن لگ جائیں گے۔ 10
10-15 दिन तक तो ये बड़ा फैसला नहीं हो सकता कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या होगी और हुकूमत ने क्या करना है। आप फर्ज कीजिए 10 या 15 दिन में हम फैसला नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि ताखीर हो जाएगी, जबकि ये इमीडिएटली हल होने वाला मसला है, फौरी तौर पर फैसला हुकूमत को करना चाहिए था। ये बताइए सिराजुल हक साहब कि ये जो मुनव्वर हसन साहब का मैंने साहब को जवाब दे जी फरमाइए। देखिए, जो बुनियादी चीज़ है कि मैंने जिस बात का जिक्र किया था वो कुरान की आयत और उसका तर्जुमा है कि एक आदमी की जान बचाना जो है ये बनी नौ इंसान की जान बचाना है, और कत्ल उतना ही बुरा है कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। सबसे बड़ी बात यह कि हम क्या कर रहे हैं, हुकूमत से हम तकाजा कर रहे हैं कि कम से कम हमें बताया जाए कि रोड मैप क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। नहीं, हुकूमत तो आप भी है ना सर। हम एपीसी के अंदर जो है, एपीसी के अंदर हुकूमत को कतन खूनरेजी की इजाजत नहीं दी है, ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी। अगर ऑपरेशन की तरफ आते बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर फर्ज कीजिए कि इंटरनेशनल जो बाइंडिंग्स हैं या अकॉर्ड्स हैं उनकी बात करनी है तो नेटो सप्लाई जो है उसको रोकना वफाक का काम था, तो फिर स्टेट का काम था, वो तो आपने फैसला खुद कर लिया। नहीं तो फिर आप और यहाँ पे जब मुज़ाकरात करने तो उसको कह रहे हैं कि हुकूमत करे या ऑपरेशन करना है तो हुकूमत फैसला करे। आखिर ये काम तो नवाज शरीफ साहब जो है इसलिए आए, एक तो इलेक्शन चोरी हुआ और उसके बाद फिर इसलिए आए कि उन्होंने अमन की बात करनी थी, नेटो सप्लाई जो है उसको रोकना था, उन्होंने ड्रोन रोकना था। और मैं ये समझता हूं कि हमने उनके कहने करने थे, हुकूमत ने वो नहीं कर सकी, आप कर लीजिए। देखें, जब हमें ये फोर्सेस के साथ लड़ना जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है वो भी नवाज शरीफ का काम था, नहीं कर रहे, आप कर लीजिए। जब हमें मैंडेट मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम करें। अब तो एक तरफ तो आप उंगली उठा रहे हैं कि हमने अपनी खुद मुख्तियारी को बचाने के लिए आवाम ने आपको नेटो सप्लाई रोकने का भी मैंडेट नहीं दिया। हमने अपनी खुद मुख्तियारी को बचाने के लिए अगर एक छोटा जैसा फैसला किया और आप उस पे मोतरज हैं, और दूसरी तरफ से अगर हम और कोई कदम उठाते हैं तो फिर तो कहेंगे पता नहीं हम पाकिस्तान से अलगागी की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, इसी में रहकर इंशाल्लाह ताला हम अपनी खुद मुख्तियारी और इज्जत की हिफाजत करेंगे। जावेद भाई, नेटो सप्लाई रोकी इन्होंने, कुछ 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, बड़े ट्रक लूटे इन्होंने। ये तो मीडिया पे आप सबने दिखा ट्रक लूटते हुए। मेरा ये ख्याल है कि कराची को लूटने की आदत है, कराची को मारने की आदत है, कराची को खून बहाने की आदत है, कराची को बोरियों के अंदर लाशें ले जाने की आदत है, इस मुल्क को उसकी तर्जमानी कर खिलाने की आदत है, उसकी तर्जमानी कर रहे हैं, कमाता जिससे आपका बजट बनता है, उसकी तर्जमानी कर रहे हैं, का बजट भी बनता है। उन लाशों की, उन बोरियों की तर्जमानी कर रहे हैं। आज के मौजू को डाइवर्ट ना करें। आप नेटो सप्लाई को रोक के आपने को रोका, मारा पीटा, मीडिया पे दिखा, मीडिया पे। अच्छा, एक और रास्ता मियांवाली से मोटरवे का, तो मैं समझता हूं मियांवाली से मोटरवे का रास्ता हम गैरत है इसलिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सियासी सौदेबाजी है, कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आपने सियासी आर्मी कर्मी का आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है। जब लाशों की, सूबे को कंट्रोल, लाशों की हुकूमत कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, जो वफा का काम है वो आप कर रहे हैं। हमने खुदा का शुक्र है भत्ता वसूल नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं किया। आज पेशावर की रिपोर्ट आ रही है भत्ताखोरी की, खुदा का शुक्र है, मीडिया देख लो, खुदा का शुक्र है। पेशावर से ताजिर भाग गए, जितने पेशावर से कर रहे हैं वो फेसबुक पे दें इनको मैसेज, दें इनको जावेद चौधरी को, जितने लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है। मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा है, मैं वहां नहीं हूँ, MQ वहां नहीं है, पेशावर से बत्ताखोरी, किडनैपिंग हो रहा है इंशाल्लाह। झूठ को इतना झूठ मत बोलो कि सब लगने लगे, मत करो खुदा के वास्ते, सियासी खेल मत खेलो। मेरा ये ख्याल है कि जो आपके नाज़रीन सियासी खेल मत खेलो, आपके नाज़रीन छोड़ दो ना, आप इस बात की तस्दीक करेंगे, वो इस बात मेरे मुल्क के पख्तून भाइयों को तकलीफ है कि बत्ताखोरी हो रही पेशावर में, हमारे मुल्क को तबाह करने में, हमारे मुल्क को तबाह करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। न आज है कुल्लो इनके पास तो कुल इनके पास हुकूमत है, हम तो किसी का कोलिशन पार्टनर तो कोई बात माने कोई बात ना माने। आपके पास तो सूबे का अख्तियार है, सूबे का अख्तियार है। 18वीं तरमीम के बाद सवाती साहब आपका पीटीआई का हक बनता है, अगर उस क्राइम को रोके, उस क्राइम से बचने के लिए कराची लेके जाते हो, आप अपने मसाइल को डाइवर्ट क्यों करते हो? अल्लाह का शुक्र है डाइवर्ट ना करो, सवाती साहब आपको फेस करो। अगर आपको इख्तियार मिल गया तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क को खत्म करेंगे, हमारे मुल्क को आप खत्म
तो बना के दिखा दो, इतनी जुर्रत पैदा कर लो, इंशाल्लाह ताला बनेगा, इंशाल्लाह ताला बातें बनेगा, करना आसान इंशाल्लाह ताला है, बनेगा। उंगली उठाना आसान है। अपने गिरेबार में जाको कत्ल करना, अपने एमपी के कत्ल पे, शहादत पे कत्ल करना, उसको मोर्चे इल्जाम नहीं ठहराते कत्ल जिन्होंने करना मारा है। आसान है, और ये बदला बातें लेना करते हो आप आसान है, डाइवर्ट करके सिर्फ कराची मुल्क पे। को तबाह क्या करना आपके आसान आज है। दूध की नहरें बहने लगी खुदा हैं। का शुक्र है, आपने इंशाल्लाह दूध की ताला नहरें बहाई हैं। इंसाफ, आप क्या इंसाफ, कौन सा justice इंसाफ होगा, की बात करते और हो? खुदा के अपने फजल एमपी से के कातलों को तो पकड़ा नहीं है। डेरा इस्माइल खान की इंशाल्लाह। जेल टूटी गई, आपने रोका किसी को? किसको मोर्चे इल्जाम ठहराया आपने? कितनी बातें करूं? जिस शादी पे हमला हुआ जब गए आप वहां इस पे, मुल्क को, उनके साथ बैठ के कुछ जब आप इस मुल्क को नहीं तबाह किया, अपने करेंगे, एमपी के घरों पे नहीं गए। इंशाल्लाह ताला हम बचाएंगे। आप हक्की जिस इंसाफ की मुल्क बात को तबाह करो, करें, उनके इंशाल्लाह पास ताला उसको साजियत करने तो बचाएंगे। जाओ। पहले उनको तो हक अदा करके दो। पिशावर के दुकानदार परेशान इस्लामाबाद की सड़कों पे मारे आप फिक्र न करें। दुबई चले गए। कराची अपने की सूबे तरह को कंट्रोल पर्चियों करो, के ऊपर स्वामी जो है, साहब। ये पर्चियों के मीडिया ऊपर के धक्का जरिए नहीं खाली चलेगा, मुनाफे इंशाल्लाह न फैलाओ आप लोग। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाएंगे। स्वाद साहब एक मिनट रुकिएगा, गुडेल साहब आप भी रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद मैं सिराजुल हक साहब के साथ जिसारत करना चाहता हूँ एक सवाल करने की। अगर आप इजाजत दे देंगे तो मैं कर लूंगा, नहीं देंगे तो मैं नहीं करूंगा। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।